کوئی بھی معاشرہ جو قائم ہے، جو کھڑا ہے، وہ میاں اور بیوی کے بہترین تعلق پر، میاں اور بیوی کے مضبوط تعلق پر، جسے ہم عائلی زندگی کہہ لیں، خانگی زندگی کہہ لیں، یعنی کوئی بھی معاشرہ اس وقت مضبوط کہلائے گا جب فیملی سسٹم اسٹرانگ ہوگا۔ اسی لیے قرآن میں جا بجا مردوں کو بھی ہدایت کی گئی ہے، عورتوں کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق سے متعلق جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھیں اور ان کی پابندی کریں۔ سورہ طلاق کی پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرد عورت کو طلاق دے تو یہ اس کا جذباتی فیصلہ نہ ہو بلکہ اس کا شعوری فیصلہ ہو۔ خانگی زندگی کو بچانے کی پوری کوشش کی گئی، لیکن آخری آپشن کے طور پر اب مرد صرف ایک ہی راستہ پاتا ہے کہ عورت کو طلاق دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مرد شعوری طور پر طلاق دینے کا فیصلہ کر لے تو ایک طلاق دے کر عورت کو عدت میں بٹھا دے، اور عورت جو عدت میں بیٹھے گی وہ اسی مرد کے گھر میں بیٹھے گی۔ اس عدت کے دوران نہ مرد اپنے گھر سے عورت کو نکالے گا، نہ عورت خود جذباتی فیصلہ کرتے ہوئے مرد کے گھر سے جائے گی۔ اس عدت کے دوران نان نفقے کی ساری ذمہ داری اس شوہر پر ہے جو طلاق دے چکا ہے۔ یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ ہمارے قوانین ہیں، یہ ہمارا آئین ہے، یہ ہمارا دستور ہے جو ہم نے بنا دیا ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو اللہ رب العالمین کے قانون سے ہٹ جائے گا وہ اپنی ذات پر، اپنی جان پر ظلم کرے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں طلاق رجعی کا حق یعنی ازدواجی زندگی میں 2 مرتبہ ہے۔ ریکنسیلیشن کا حق مرد کو صرف 2 مرتبہ حاصل ہے۔ اگر کسی شوہر نے یہ حق دوسری مرتبہ استعمال کر لیا تو اب اپنی بیوی کو یا تو بھلے طریقے سے اپنے گھر میں رکھے یا بھلے طریقے سے رخصت کر دے، لیکن جب تم عورت کو طلاق دو تو اب اپنی بیوی سے تم کچھ بھی نہیں لے سکتے جو تم اسے دے چکے ہو۔ اب قانون تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے، اور اگر طلاق دیتے ہوئے بیوی سے کسی چیز کا تقاضا کرو گے تو یہ تمہاری اخلاقی پستی کی دلیل ہوگی۔ ہاں، اگر بیوی طلاق کا مطالبہ کرے جسے اصطلاح میں خلا کہا جاتا ہے، اب ظاہر ہے کہ اگر بیوی کسی مرد سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کی وجہ بڑی سنگین ہوگی۔ جذباتی بنیاد پر وہ خلے کا تقاضا نہیں کرے گی، سطحی بنیاد پر وہ خلا کا تقاضا نہیں کرے گی، ذوقی بنیاد پر کہ ایک مرد وہ بدلنا چاہتی ہے اس لیے وہ خلا کا مطالبہ نہیں کرے گی، کوئی حقیقی وجہ ہوگی۔ اگر طلاق کا مطالبہ، خلا کا مطالبہ عورت کی طرف سے ہو تو اب قرآن کہتا ہے کہ جناب عورت کچھ معاوضہ ادا کر کے شوہر سے خلا لے لے، شوہر سے طلاق لے لے۔ اب اگر گھر میں یہ معاملہ طے ہو جائے تو بات ختم، ورنہ پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا۔ یہ گفتگو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ ہماری آئین سازی ہے، یہ ہماری قانون سازی ہے، فلا تعتدوها، ہمارے آئین کو، ہمارے قانون کو چیلنج نہ کرو۔ ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو ہمارے قانون کو چیلنج کرے گا وہ ظالم کہلائے گا، وہ اپنے اوپر بھی ظلم کرے گا، وہ خاندان پر بھی ظلم کرے گا، وہ قوم پر بھی ظلم کرے گا۔